میری بیسک سکولنگ جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کے اسکول سے تھی، اور اس کے بعد ماسٹرز کرنے کے بعد پھر میں یو کے میں گیا 1992 میں۔ شروع میں میں نے وہاں وہ جو عام طور پہ ہر بندے کو کام کرنا پڑتا ہے مینول جابز وہ کی۔ میں نے ہمیشہ زندگی میں ایک چیز کو مد نظر رکھا کہ گو فار دا امپاسبل۔ ہارڈ ہوتا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ کچھ چیلنج لیں اور امپاسبل کو پرسو کریں تو پھر آپ کو اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، پی جی سی کیا، اور میں نے وہاں پہلے کالج میں پڑھاتا رہا، 2 کمپنیز کا ڈائریکٹر رہا، مینیجنگ ڈائریکٹر۔ سنس 2014 I've been sitting on the bench as a Justice of the Peace for England and Wales. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رحمان خالد۔ میں حاضر خدمت ہوں آج ایک نئے انٹرویو کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ جسٹس آف پیس ہیں انگلینڈ اور ویلز میں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ توحید احمد صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے پاکستان میں بھی قیام کیا، اس کے بعد آپ بیرون ملک گئے، آپ نے وہاں زندگی کو کیسا دیکھا، آپ کی اسٹرگل کیا رہی اور آپ نے کیا کیا سیکھا؟ یہ کافی لمبا سوال ہے جی۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ میں یہاں سے ایم اے انگلش کیا تھا پاکستان سے۔ جی۔ تو میری بیسک سکولنگ جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کے اسکول سے تھی، اور اس کے بعد ماسٹرز کرنے کے بعد پھر میں یو کے میں گیا 1992 میں، اور پھر وہ ایک نیا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے لائف کا۔ شروع میں نے وہاں وہ جو عام طور پہ ہر بندے کو کام کرنا پڑتا ہے مینول جابز وہ کی، لیکن پھر میں نے ریئلائز کیا کہ یہ میرا فورٹے نہیں ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ زندگی میں ایک چیز کو مد نظر رکھا کہ گو فار دا امپاسبل۔ اچھا، چیلنج قبول کریں ماشاءاللہ، اور پھر اس چیلنج کو ڈیل کریں۔ ہارڈ ہوتا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ کچھ چیلنج لیں اور امپاسبل کو پرسو کریں تو پھر آپ کو اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز سمپلی۔ تو پھر میں نے وہاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، پی جی سی کیا، والنٹری ایک کالج میں پڑھانا شروع کیا، کرکلیز کالج میں، اور پہلے وہ کام والنٹری تھا، اور وہی پھر جو ہے جب وہ فارمل ہوئی، اور میں کرکلیز کالج میں بہت سال پڑھاتا رہا وہاں یو کے میں، ساتھ ساتھ پڑھتا بھی رہا، دونوں کام کیے، فیملی بھی تھی، اور یو کے میں بھی فیملی تھی، پاکستان میں بھی فیملی تھی۔ تو وہ ایک چیلنج تھا، شروع میں ہر بندے کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی دوسرے ملک میں جائیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کو چیلنجز نہ ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ نیچر آف دا بیسٹ ہے کہ جب آپ اپنا ملک چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں جائیں گے تو یقیناً وہاں کا لینگویج مختلف ہے، کلچر مختلف ہے، رہنا سہنا مختلف ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ چونکہ پاکستان سے گئے ہوتے ہیں تو وہ ایک مختلف دنیا ہے۔ بالکل ایسے، اس دنیا کو پہلے آپ نے سمجھنا ہے، پھر آپ نے اپروپریٹ ایکشن لینے ہیں۔ تو چیزیں ورک آؤٹ ہوئی، چیلنجز تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب چیزیں ورک آؤٹ ہوئیں تو اٹ واز ایبسلیوٹلی فینٹاسٹک، اٹ ورکڈ آؤٹ ریئلی ویل فار می ان مائی لائف۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، آپ کا چونکہ بہت وقت وہاں پہ گزرا ہے، تو جو یہاں سے لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں، یہاں پہ لوگ اکثر خواب دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کے کوئی کام کریں، سیٹل ہوں، یا وزٹ ویزے پہ بھی لوگ جانا چاہتے ہیں، تو خاص طور پہ جو لوگ وہاں کام کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ آپ کے سوال سے 3 کیٹیگریز میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ جو لوگ پاکستان سے یورپ میں اینڈ یو کے ان پرٹیکولر جاتے ہیں، اس میں ایک تو ہے وہ جو لوگ وزٹ پہ جاتے ہیں، ان کی الگ سے کیٹیگری ہے۔ جی، ان کے پاس تو وزٹ ویزا ہوتا ہے، اور وہ وزٹ ویزا فکس پیریڈ کے لیے ہوتا ہے، اور ان کو واپس آنا پڑتا ہے۔ جی بالکل ایسے۔ بہت سارے لوگ اس میں کوشش کرتے ہیں کہ وزٹ پہ جائیں اور وہاں جا کے پھر کوشش کریں کہ وہاں وہ پولیٹیکل اسائلم لے لیں، یا کوئی شادی کر لیں، یا اس طرح سے وہ یا اللیگل رہتے رہیں۔ وہ پروسیس کافی کمپلیکیٹڈ ہے فرینکلی۔ وہ پہلے ہوتا تھا پولیٹیکل اسائلم بھی مل جاتا تھا، جی، اور اللیگل رہ کے بھی وہاں بندے اپنا کام کرتے تھے، جو کہ میں سپورٹ نہیں کرتا، بالکل، ہم لیکن ایسا ہوتا تھا۔
اس میں کافی کمپلیکیشنس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اب تو وہ تقریباً امپاسبل ہے. ابھی بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن اس میں کافی ساری مشکلات پیش آتی ہیں اور بہت سارے سال لگ جاتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ کو فارمل وہاں کا انڈیفینٹ اسٹے مل سکے. دوسری کیٹیگری ہے ان لوگوں کی جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں. جی، وہ ایک الگ سے چیپٹر ہے. اسٹوڈنٹس وہاں جاتے ہیں اور اس میں جو سب سے میرے خیال میں ایشو فیس کرتے ہیں اسٹڈیز میں، وہاں کی اسٹڈی اسکلز تھوڑی سی یہاں سے مختلف ہے. جی، ہم یہاں جو ہے ہمارا پروسیس اس قسم کا ہے ایجوکیشن کا کہ آپ چیزوں کو یاد کرتے ہیں اور پھر ایگزام ہوتا ہے، آپ کی میموری ٹیسٹ ہوتی ہے اور آپ ایگزام دیتے ہیں. وہاں کا پروسیس کافی سارا مختلف ہے یہاں سے. وہاں تھوڑا سا چیزوں کو اسائنمنٹس آپ زیادہ کرتے ہو شروع میں. ایگزام بھی ہوتے ہیں، ریٹن ایگزام بھی ہوتے ہیں جس میں میموری ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اسائنمنٹس ہوتی ہیں اور مور پریکٹیکل ٹائپ آف ایجوکیشن بھی وہاں کافی ہے. تو اس میں اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا پہلے سے سوچنا پڑتا ہے. اسکلز انوالو ہوتے ہیں، تھوڑا سا اسٹڈی اسکلز کا تھوڑا سا نا، جو برٹن کی اسٹڈی اسکلز ہیں تھوڑی سی مختلف ہیں پاکستان کے حوالے سے. سسٹم ہی ٹوٹلی سسٹم بھی کافی مختلف ہے. تو اس میں اکثر اسٹوڈنٹ ویسے کافی کامیاب رہتے ہیں. پاکستان سے گئے ہوئے اسٹوڈنٹس دے ڈو ریئلی ویل، اسپیشلی جو انجینئرنگ وغیرہ میں جاتے ہیں یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں، میرے خیال میں وہ کافی ٹھیک رہتے ہیں. لیکن مجموعی طور پہ یقیناً ایز اے اسٹوڈنٹ بھی وہ آپ کے لیے ایک کلچر شاک تو ہوتا ہے کہ وہاں آپ جاتے ہیں اور نئی یونیورسٹی ہے، نئی جگہ ہے. لیکن عام طور پہ اسٹوڈنٹ کافی کامیاب ہو جاتے ہیں وہاں جا کر. اور تیسری کیٹیگری جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے جو لوگ سیٹلمنٹ کے لیے جاتے ہیں. جی جی، ان کا پروسیس تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گیا ہی سیٹلمنٹ کے لیے ہوتے ہیں اور وہ ان کے پاس ویزا بھی سیٹلمنٹ کا ہی ہوتا ہے. تو اس میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا بندہ یہاں سے کر کے جائے وہاں جا کے اس کو مشکلات کم ہو، تو وہ بہت سمپل ہے جی. اگر آپ کے پاس یا تو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، آپ فار ایگزامپل سافٹ ویئر انجینئر ہیں، یا آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے وہاں سیٹل ہونے میں آسانی رہے گی. اگر آپ ایگزامپل کے طور پہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور وہاں آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں تو آپ کو فردر ایجوکیشن کر لیں تو بہت اچھا ہے. نہ بھی کریں تو اسی ایجوکیشن کی بنا پہ، چونکہ وہ اس میں اسکل انوالو ہے، پہ آپ نے پروگرامنگ کی ڈیزائننگ کرنی ہے، اگر آپ کو وہ آتی ہے تو آپ کے لیے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ جلدی سیٹل ہو جائیں. اور اگر آپ میڈیسن کیا ہوا ہے تو وہاں کا اپنا ایگزام ہے، لیب وغیرہ جو آپ کو فرسٹ پارٹ سیکنڈ پارٹ کرنا پڑتا ہے، وہ یہاں سے بھی پہلا پارٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی آسانی رہتی ہے، چونکہ میڈیکل پروفیشن جو ہے اٹس اے ونڈرفل پروفیشن آل اوور دا ورلڈ. یو کے میں بھی سیم ہی ہے، اٹس اے فنٹاسٹک پروفیشن. اور اس میں بھی آسانی سے لوگ ٹیکنیکل ایجوکیشن والے جلدی سیٹل ہو جاتے ہیں. دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کے پاس ایجوکیشن کم ہے لیکن ان کے پاس اسکل ہے. فار ایگزامپل آپ موبائل ریپیئر کر لیتے ہیں. اچھا، اگر آپ اچھا موبائل ریپیئر کر لیں تو وہ یہاں بھی یہی کام ہے، وہی موبائل وہاں بھی ہے، آپ ریپیئر کریں گے، آپ کو جاب بھی جلدی مل جائے گی اور آپ کے لیے آسانی رہے گی. مشکلات ان لوگوں کے لیے آتی ہیں جن کے پاس ٹیکنیکل نہ ایجوکیشن ہوتی نہ اسکل ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے BA کیا ہوا ہے، کوئی MA کیا ہوا ہے، تو اس میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں. اس میں پھر یقیناً آپ کو وہاں پہلے اور ایجوکیشن لینا پڑتی ہے. اگر ایجوکیشن پھر اس میں اور مسائل ہوتے ہیں کہ آپ وہاں سیٹلمنٹ کے لیے گئے ہوئے ہیں، فیملی ہے، بچے ہے، تو آپ نے اپنی ارننگ بھی کرنی ہے. تو اس میں پھر بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تر وہ مینول جابس کی طرف چلے جاتے ہیں. فار ایگزامپل آئی کال اٹ 3T، T فار ٹیکسٹائل مل، T فار ٹیکسی، T فار ٹیک اوے. تو پھر وہ اس طرح کے کام شروع کر لیتے ہیں. سر میں آپ سے یہاں پہ یہ چیز ضرور جاننا چاہوں گا ناظرین کے لیے کہ ایک زندگی کی خاص سٹیج ہوتی ہے، اس کے بعد انسان کو پے بیک کی طرف چلے جانا چاہیے، اور بہت سارے اچھے لوگ جن میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے وہ پے بیک کا سوچتے ہیں اور اس طرف جاتے ہیں. آپ نے اس کے لیے جو کام شروع کیا اس کے بارے میں بتائیں. اس سے پہلے کہ میں پے بیک کی طرف آؤں، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ میرا اپنا جرنی کیسے رہا. جی بتائیں. اس سے پھر تھوڑا سا بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ اب کس طرح سے میں لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب میں وہاں گیا میں نے PGC کیا، ماسٹرز میں نے یہاں سے کیا تھا، وہاں سے PGC کیا، DPSI کیا، ECTL کیا اور چھوٹے موٹے کورسز کیے.
اور میں نے وہاں پہلے کالج میں پڑھاتا رہا، پھر 2 کمپنیز کا ڈائریکٹر رہا، مینیجنگ ڈائریکٹر. Since 2014 I've been sitting on the bench as a justice of the peace for England and Wales. تو 2014 سے اب میں پارٹ ٹائم جسٹس آف دا پیس. بائی دا وے پارٹ ٹائم کیا، جسٹ جے پی سارے پارٹ ٹائم ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس کیسز آتے ہیں، آپ کے پاس ڈیٹس ہوتی ہیں جن ڈیٹس پہ آپ نے کورٹ میں بیٹھنا ہوتا ہے ایز اے میجسٹریٹ، اور آپ جو بھی کام کورٹ کا ہوتا ہے وہ آپ کرتے ہیں. تو یہ میرا ایک جرنی تھا جس میں نے شروع میں جا کے جیسے آپ کو بتایا مینول ورک بھی کیا. تو میں نے اب میں سوچتا ہوں کہ اس ایکسپیرئنس، اسکلز اور ابیلٹیز جو میں نے گین کی ہیں اور جو لائف میں آپ نے سیکھا ہے، زندگی خود سکھاتی ہے. ایکسپیرئنس از اے ونڈرفل، دیر از نو الٹرنیٹیو ٹو ہارڈ ورک اینڈ ایکسپیرئنس. تو اب میرے ذہن میں آتی ہے کہ وہ لوگ جو اب سیٹل ہونا چاہیں، ان کی کیا کس طرح سے کوئی ہیلپ ہو سکے، کس طرح سے پے بیک ٹائم. ٹھیک ہے نا، I'm 53 look 63 because I worked hard in life. So it's about a time to کہ ہم ان کی اب ہیلپ کر سکیں کچھ لوگوں کی. تو اس میں نے دیکھا کہ میڈیکل پروفیشن ایک ایسا ہے، کووڈ کے بعد اسپیشلی اس میں بہت ساری جو ہے نا، اٹس اے ونڈرفل پروفیشن. تو بہت سارے لوگ میڈیکل پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو ایڈمیشن نہیں ملتا ہے. یہ ورلڈ وائڈ فینامنا ہے، یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے. پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے only 5 to 10% people make it to the medical colleges. rest of them وہ اسٹرگل کرتے ہیں اور بہت تھوڑے سے مارجن سے رہ جاتے ہیں. جی سر، بالکل ایسے. اور یہ سیم فینامنا اکراس دا ورلڈ ہے، باقی دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جن کو ایڈمیشن ملتا ہے، باقی جو ہے وہ اسٹرگل کرتے ہیں. تو یہ میرے دل کے قریب ہے، چونکہ میری فیملی میں کچھ ایسے بندے ہیں جو بہت چھوٹے سے مارجن سے رہ گئے، میری نیس رہی ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان لوگوں کی ہیلپ کی جائے جو یورپ میں ڈاکٹر بننا چاہیں، فار ایگزامپل آپ ڈینٹسٹ بننا چاہیں، میڈیکل پروفیشن میں جانا چاہیں. تو میں نے آرگنائزیشن سیٹ اپ کی ہے یورو میڈکس کے نام سے. پرپز اس کا یہ ہے کہ اگر آپ یورپ میں میڈیسن اسٹڈی کرنا چاہیں تو ہم سارا پروسیس آپ کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں گے، فرام دا ورڈ گو ٹو ایڈمیشن ٹو لاجسٹک support on the arrival in the Europe, as well as when you studying there, ongoing help and support through our campus ambassadors. ٹھیک ہے. اور جب آپ وہاں اسٹڈی اپنی فنش کر لیں تو اس کے بعد آپ کس طرح سے یورپ میں کنٹینیو ٹو بی اے ڈاکٹر. آئی تھنک وی کین پرووائڈ اے بٹ آف ہیلپ اینڈ سپورٹ آن دیٹ ایز ویل، چونکہ دیر از اے شارٹیج آف ڈاکٹرز آل اوور دا ورلڈ پرٹیکولرلی ان یورپ. تو یہ ایک پروسیس ہے جس میں ہم لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں if they want to study medicine in Europe. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں وہ کون لوگ تھے جو آپ کی انسپائریشن رہے ہیں، جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا، اور اب آپ اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اور ان کو زندگی کے سلیقے سکھا رہے ہیں؟ ڈیفیکلٹ کویشچن ہے. مینی پیپل موٹیویٹڈ می ان لائف، اور بہت ساری لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے لائف میں. میرے خیال میں سب سے بڑھیا سے موٹیویشن آپ کی اپنی فیملی ہوتی ہے پہلے. بالکل ایسا. اگر اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آئی تھنک میری موٹیویشن جو ہے میں نے اپنے باپ سے موٹیویشن لی ہے. آئی تھنک میں نے اپنی ڈیڈی کی زندگی میں شاید کچھ مایوسی دیکھی لائف میں، اور وہ مجھے بہت موٹیویٹ کرتی تھی. اور مایوسی کب ہوتی تھی؟ جب میں پڑھنے میں زیادہ اچھا نہیں تھا شروع میں، تو دلچسپی کم تھی پڑھنے میں. تو وہ بڑے مایوس ہوتے تھے، اور میں نے جب ان کی آنکھوں میں مایوسی دیکھی تو جب تک ان کی آنکھوں میں دوبارہ چمک نہیں دیکھ لی پھر ہم آرام سے نہیں بیٹھے. تو میرے خیال میں میرے ڈیڈی جو تھے وہ میری بہت بڑی موٹیویشن تھے. obviously family also motivates you because you want to do well for your family. in terms of اگر آپ سمجھیں کہ میں موٹیویشن لیتا کن سے ہوں آج کل، تو میرے خیال میں بہت سے لوگ ہیں اس میں جن کی بات چیت کو میں انجوائے کرتا ہوں. میں بخاری ہیں، بہت خوبصورت بات کرتے ہیں. بالکل ایسا. قاسم علی شاہ صاحب ہیں،
مجھے یقیناً کہنا پڑے گا، چونکہ بہت سارے لوگ ان کو سنتے ہیں، پرٹیکولرلی یو کے میں میرے بہت سارے دوست احباب جو ہیں ان کی باتوں کو سنتے ہیں. اس میرے خیال میں ان کی سب سے بڑی خوبصورتی قاسم علی شاہ صاحب کی ان کی فلوئنسی بہت ہے. آئی تھنک اسٹڈی کافی کرتے ہیں جو میں محسوس کرتا ہوں. تو یہ ہے جی. باقی زندگی کامیابی سکسیس اور فیلئر کا نام ہے. یہ تو اگر آپ چاہیں کہ زندگی دیکھیں نا، اگر آپ دیکھیں تو جب آپ کی ای سی جی ہوتی ہے، بالکل بالکل ایسے، دیٹس لائف، ایسے ہی دیٹس ڈیتھ. لائف اسی چیز کا نام ہے. بالکل ایسے ہی. یہ شو کرتا ہے آپ زندہ ہیں، آپ اوپر بھی جائیں گے، آپ نیچے بھی جائیں گے. اینڈ سکسیس اینڈ فیلئر آر ایکولی امپورٹنٹ ان لائف ایز لانگ ایز یو لرن سم تھنگ فرام اٹ اینڈ کنٹینیو پشنگ. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو لائف میں صرف سکسیس فیلئرز یقیناً ملیں گے. آپ نے اس فیلئرز کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس سے لرن کیسے کر کے موو آن کیسے ہونا، دیٹس واٹ امپورٹنٹ. سر میں یہاں سے بس یہ آپ سے چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ وہ ٹف ٹائمز میں کوئی ایک جملہ، کوئی ایک بات، کوئی ایک نصیحت جو ان کے ساری زندگی کام آئے، کہ وہ ٹف ٹائم سے کیسے گزریں. ویسے آپس کی بات ہے، میں کون ہوتا ہوں کو میسج دینے والا کام کو. میں تو خود بہت اللہ کی بلیسنگ سے سیلف میڈ ہوں اور اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ کی بلیسنگ ہو تو پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں. آئی تھنک آئی ول سے سم تھنگ ان ایک شعر میں کہہ دیتا ہوں، وہ شاید تھوڑا سا سرپرائز کر دے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ چولو، مگر بندہ سخن کا ایک فرمان رہے یاد، اللہ کو نہ بھولو، اپنی حقیقت کو نہ بھولو. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. آپ نے بہت زبردست بات کی ہے. بہت بہت شکریہ توحید احمد صاحب، آپ کے وقت کا، آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ اس انٹرویو کو دیکھیں گے ان کو یقیناً بہت فائدہ ہوگا، ان کے ایکسپوجر میں اضافہ ہوا ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.